اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. دنیا میں بہت سارے نظریات ہیں، بہت ساری سوچیں ہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہمیں کیوں اللہ نے پیدا کیا، کوئی مقصد تھا یا ویسے ہی پیدا ہو گئے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے یا یہی دنیا اصل ہے، یہاں کی کامیابی اصل ہے. تو یہ بہت سارے نظریات ہیں، بہت ساری سوچیں ہیں جن میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، بحث کر کے، اپنے آپ سے بھی بحث کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ سے بھی مناظرہ کرنا پڑتا ہے کہ ان میں کون سی سوچ صحیح ہے، تاکہ اس صحیح کے مطابق پھر ہم آگے زندگی گزاریں. انسان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، جو سوچتا ہے، اسی کے حساب سے پھر اس کے دن بھر کے اعمال ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت میں کامیابی ہے تو آپ کی سارا دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پیسہ کمانے ہی کے گرد گھومتی رہیں گی. ایک بیمار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صحت میں کامیابی ہے تو وہ سارا دن اس کی اولین کوشش ہوگی جس بیماری میں وہ مبتلا ہے اس بیماری سے وہ نکل جائے، ٹھیک ہو جائے. اس کی دنیا کی سب سے بڑی چاہت یہ ہوگی کہ وہ اس مرض سے اسے نجات مل جائے. اللہ نہ کرے کسی کو کرونا وائرس ہو جائے تو آپ بتاؤ اس کے لیے دنیا میں کرونا کے علاوہ کوئی ٹینشن ہوگی؟ ہے بھائی؟ اچھا، میرے بیان میں اصول ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا، بیان کے میرے کوئی پیسے نہیں ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا ان کے تو مزے ہیں، کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں، کبھی ہانگ کانگ جا رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا جی آپ کو انڈونیشیا بلانا ہے، کتنے پیسے ہیں آپ کے؟ تو میں نے کہا بھائی ہمارے کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں، ہماری ایک قیمت ہے کہ بیان میں بولنا پڑے گا آپ کو، یہ پیسے ہیں ہمارے. جب میں بات کروں تو آپ کو آگے سے رسپانس دینا ہے، اور جملہ ادھورا چھوڑوں تو وہ مکمل کرنا ہے تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ میرے ساتھ بات میں شریک ہیں. بس یہی پیسے کافی ہیں. کیسی اس پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ نے پوچھا یہ طاعون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء، عذاب ہے جس پر چاہتا ہے اللہ بھیج دیتا ہے، اب لڑو اس سے. ثم یجعلہ رحمۃ للمؤمنین، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے رحمت بنا لیتا ہے کہ چلو بھائی یہی تمہیں اس دنیا میں آخرت یاد دلا دے گی اور مسافر خانے سے باہر نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا، آزمائش ختم کر دے گا، صبر کرو گے تو شہادت کا ثواب مل جائے گا. تو آپ کا جو نظریہ ہوتا ہے، جو کانسیپٹ ہوتا ہے، آپ کے جسم سے نکلنے والے اعمال اسی پر بیس کرتے ہیں، ان کی بیس وہی ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیماریاں صحابہ کرام کو بھی آئی ہیں، پیغمبروں کو بھی آئی ہیں. یہی جو پریشانیاں جن میں آج ہم مبتلا ہیں، اس قسم کی تمام پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں. لیکن ان کا کیا کردار ہوتا تھا؟ کیا ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اس پریشانی سے ہمیں نجات مل جائے؟ ایسا نہیں ہے. وہ اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ ٹینشن، یہ پریشانی ختم ہو جائے. وہ یہ بھی دعا مانگتے تھے کہ اللہ عافیت والی زندگی دے. لیکن ان کا ہدف یہ نہیں ہوتا تھا. یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو آپ مجھے بتاؤ جو آدمی جیل میں ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ رہائی. وہ تو ہر وقت صبح سے شام یہی سوچتا رہے گا بھائی یہاں سے نکلیں کیسے. یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، کئی سال پڑے رہے جیل میں. 2 آدمیوں کو خواب آیا، قرآن میں مشہور واقعہ ہے. تو بڑا عجیب خواب تھا، ان کو لگا کہ اس کی کوئی تعبیر ہوگی. ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی.
علماء کو پریشان نہ کیا کریں، جس کو جو بھی آ رہا ہے اٹھا کے فون کر دیا مجھے یہ آیا ہے. قرآن میں بال آ رہا ہے آج کل، لوگ کہہ رہے ہیں وہ فلاں کو آیا تھا بال نکلے گا تو یہ ہوگا، پھر نکل بھی رہے ہیں بال. کتابیں جتنی بھی جو زیادہ پڑھی جاتی ہیں نا ان میں بال لازمی ہوتے ہیں، کیونکہ بہت لوگ پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی کا بال اس میں گرتا ہے. اب آپ دیکھیں ہوٹلوں میں سر پہ کیپ پہناتے ہیں نا کوکر کے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کوک کہتے ہیں، جو بھی باورچی سادہ دیسی زبان میں. اس کے سر پہ کیا ہوتا ہے؟ کیپ. کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ بار بار جب ہانڈی میں جھانک کے دیکھے گا تو کچھ نہ کچھ گرے گا. وہ تو جوئیں بھی گرتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی، وہ پک پکا کے ٹیسٹ گین کرتی ہیں. بال نظر آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کھانے میں بال نکل آئے تو وہ ہوٹل بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جہاں بھی جو چیز بار بار استعمال ہوگی وہاں انسانی بال گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو قرآن بھی لوگ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو بال گر جاتے ہیں. اب اس کو کسی نے کیش کرا لیا کہ جی فلاں بزرگ کو یا فلاں خاتون کو خواب آیا ہے قرآن میں بال نکلیں گے، تو وہ صفحے کھولتے ہیں نکل آتے ہیں بال اس میں سے. تو ان چیزوں میں بالکل نہ پڑھا کریں، ٹائم ویسٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس سے. قرآن نے کامیابی کے جو اصول بیان کیے بس وہی ہیں ہمارے لیے، انہی کو فوکس کرنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا یوسف علیہ السلام کے پاس دو شخص آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب آیا ہے اور انا نراک من المحسنین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہو، اچھے اعمال کرنے والے ہو، آپ اس کی تعبیر بتا سکتے ہو. وہ غیر مسلم تھے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو یہ امید ہوئی کہ میں ان کو خواب کی سچی تعبیر بتاؤں گا. یہ قرآن سے ثابت ہے کہ آپ کو امید ہوئی. تو جب یہ تعبیر سچی نکلے گی تو ان پر ایک احسان ہوگا کہ جیسا بتایا تھا ویسا ہی ہوا. لہذا یہ جا کے بادشاہ کے سامنے پھر میرا تذکرہ کر سکتے ہیں. لہذا میں ان کو کہہ دیتا ہوں، ایک کے بارے میں تو یہ بتایا کہ وہ تو لٹک جائے گا پھانسی پہ، ایک کے بارے میں یہ کہ وہ بچ جائے گا. انی ارانی اعصر خمرا، اور دوسرے نے کہا احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ. ایک نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑ کے نا وہ نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے سر پہ ٹوکرا رکھا ہے جس میں روٹیاں ہیں اور پرندے چگ کے جا رہے ہیں. انا نراک من المحسنین، ہمارا خیال ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ اس خواب کی تعبیر، میں نے بتایا تھا نا پیسے نہیں لیتا میں، بتا دیں آپ اس کا خواب کی. اس میں ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ خواب کی تعبیر نیک لوگ ان کی تعبیر میں سچائی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا انا نراک من المعبرین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خوابوں کی تعبیر کے ماسٹر ہو. ان کو کیا پتا تھا، وہ تو جیل کے ساتھ ہی کبھی خواب کی تعبیر دیکھی نہیں. انہوں نے کہا جیل میں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، آپ ہمیں اچھے آدمی لگے اتنے عرصے میں، نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، تسبیحات کی پابندی کرتے دیکھا ہوگا، دعائیں مانگتے دیکھا ہوگا، جھوٹ سے بچتے دیکھا ہوگا اور طہارت اور پاکیزگی میں دیکھا ہوگا. اس سے اندازہ لگایا کہ یہ کیا ہیں، نیک ہیں. تو کافر کو بھی اندازہ تھا کہ خواب کی تعبیر کون بتائے گا، نیک آدمی زیادہ صحیح بتا سکتی. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں انسٹال کی ہوئی ہیں. نیک آدمی کی جو دہشت ہے، اس کا جو روب ہے اور اس کا جو وقار ہے، یہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے. انڈیا میں بہت سے ہندو ہمارے اکابرین بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے دم کرانے کے لیے، اور آج بھی ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن میں دوسرے رکوع میں کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی اور یہ بتایا کہ ایک کے ساتھ تو یہ ہوگا کہ اس کو رہائی مل جائے گی اور وہ جیسے پہلے بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اسی طرح سے پلاتا رہے گا. دوسرے کو پھانسی دے دی جائے گی اور اس کو چوک پہ لٹکا دیا جائے گا اور اس کی لاش خراب ہونے لگے گی اور پرندے اس کے سر میں چونچے مار مار کے مغز کھانا شروع کریں گے. اب جس کے بارے میں امید تھی وقال الذی نجا منہما،
جس کو نجات مل گئی تھی نا, یوسف علیہ السلام کو امید تھی کہ یہ چھوٹ جائے گا, تو یہ ایک احسان کیا نا. تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تم جیل سے چھوٹ جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا, یعنی سفارش کرنا کہ ایک قیدی ہے کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے, تو اس کی رہائی کا کوئی بندوبست. یہ ایک اچھا آپشن آپ کے پاس آیا, اچھا موقع آپ کے پاس آیا, ورنہ کون کس کی سفارش لے کے جاتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام یہ بات بہت دیر کے بعد کہہ رہے ہیں. گویا یوسف علیہ السلام کی نظر میں یہ اصل بات, یعنی اس کی بہت زیادہ ویلیو نہیں تھی. بلکہ ہوا کیا ہے کہ جب ان دو قیدیوں نے کہا کہ ہمیں یہ خواب آیا ہے, تو یوسف علیہ السلام سے کہا ہم آپ کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فوراً ان سے کہا کہ میں تمہارے اس خواب کی تعبیر پوری صحیح بالکل بتاؤں گا, اور یہ اللہ کا مجھ پر احسان کیوں ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, بتاؤ ایک رب بہتر ہے یا بہت سارے خداؤں جن کو تم نے معبود بنا لی. اب دیکھیں, وہ یہ پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ کتنے خدا بہتر ہیں, کتنے ہونے چاہیے, کون سا مذہب درست ہے, کون سا مذہب غلط ہے, کیسے زندگی گزارنی, یہ چیزیں پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ کہیں پھنسے ہوئے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ اس ادارے کا کوئی آفیسر آ گیا, وہ آپ سے 20 روپے مانگ رہا ہے یا 50 روپے مانگ رہا ہے, آپ فوراً 50 روپے پکڑا کے کہو گے سر تھوڑا سا میرا خیال رکھیے گا. اس کے علاوہ اس وقت آپ کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی میں اس ٹینشن سے نکلوں, تبلیغ بعد میں ہوتی رہے گی, پہلے تو نکل تو جائے نا. کیا خیال ہے, وہ تبلیغ کے لیے زندگی پڑی, جیل میں کون تبلیغ کرتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کی جو مکالمہ ہے قرآن میں, کافی طویل مکالمہ ہے, اس کے بعد جا کے ذکر کر رہے ہیں کہ تھوڑا میرا خیال کرنا. اس سے پہلے کیا کہ ان کی اس محتاجی کو کیش کرا رہے ہیں تبلیغ کے لیے, کہ بھئی یہ محتاج ہیں, اور جو محتاج ہوتا ہے نا, جو آپ جس سے آپ کی ضرورت, جس کی ضرورت آپ سے وابستہ ہو, تو انسانی نیچر ہے کہ جو آپ کا محتاج ہوتا ہے وہ آپ کی بات غور سے سنتا ہے. ویسے آپ کسی کو چھیڑیں وہ سنے گا, کسی غیر مسلم کو پڑھ کے ادھر آؤ بھائی, وہ کیا ہو گیا, خیریت, کوئی مسئلہ ہوگا, پھر آپ اس دوران جو بات اس سے کریں گے وہ غور سے سنے گا. یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہوا اب یہ محتاج بن کے آئے ہیں, خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا. ابھی اگر پہلے تعبیر بتا دی تو یہ پتلی گلی سے, یہاں تو پتلی گلی نہیں ہے بھائی, تو حیران ہوا, اتنی چوڑی گلیاں, اتنے خوبصورت گھر بنے ہوئے, تو یہ تو چوڑی گلی سے ہی نکلے گا کوئی, وہ پکڑا جائے گا. تبھی یہاں کوئی جرم نہیں کرتا, ان کو پتہ ہے پتلی گلی ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو ایک چوڑی گلی ہوتی ہے, پیچھے گندی گلی ہوتی ہے, وہ پتلی بھی ہوتی ہے گندی بھی ہوتی ہے, وہاں پولیس بھی جاتے ہوئے ڈرتی ہے. تو کوئی مسئلہ ہوا یہاں سے نکل لو, یہاں ماشاءاللہ چوڑی گلیاں ہیں, کوئی جرائم کا ریشو اسی وجہ سے کم ہے یہاں پہ. تو یوسف علیہ السلام نے پہلے تعبیر نہیں بتائی, ان کو پتا تھا پہلے تعبیر بتا دی ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی, پھر جو میں ان سے بات کروں گا یہ غور سے نہیں سنے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اپنا جو ذاتی مسئلہ تھا وہ بھی پہلے ذکر نہیں کیا, وہ بعد میں ذکر کیا, ان کی تعبیر بتانے کے بعد. تبلیغ تعبیر بتانے سے پہلے اور جیل سے رہائی کا ذکر تعبیر بتانے کے بعد. اس کا مطلب وہ جیل سے رہائی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے تھے, ورنہ وہ بھی تعبیر سے پہلے ذکر کرتے, کیونکہ ان کو پتا تھا جب تعبیر بتا دی تو یہ تھوڑی ہاتھ میں آئیں گے, تو ان کو پہلے ہی ایگریمنٹ کر لیتے کہ میں اس شرط پہ تعبیر بتاؤں گا کہ اگر وہ صحیح نکلی تو تم نے جیل سے میری رہائی کا بندوبست کروانا ہے. یہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے تاکہ سامنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ تعبیر بتانے میں مفاد پرستی کا شکار ہو رہے ہیں. نہیں آ رہی بات, یہ تعبیر کا ایک معاوضہ لے رہے ہیں. مبلغ کو یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تم پر احسان کر کے یہ کام کر رہا ہوں,
تب آپ کی تبلیغ اثر کرے گی. میں آپ سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ ہے ویژن پر سب کچھ قربان کیا جا رہا ہے, اور ویژن کو کسی چیز پہ قربان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویژن کیا ہے بھائی؟ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے, تو باقی سب چیزیں بعد میں ہوں گی. دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں آسان الفاظ میں. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی, بتانے سے پہلے تبلیغ کی کہ شرک بہتر نہیں ہے, اور بڑے عجیب انداز سے یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیو. حالانکہ جیل میں تو چور ڈاکو ہوتے ہیں نا, لیکن کیسا پیارا انداز ہے. اس میں یہ بھی بتا دیا کہ جب تبلیغ ہو رہی ہے, کسی کو آپ دین کی طرف لا رہے ہیں, تو اس کا چور ہونا, ڈاکو ہونا اور جرم ہونا اس کو ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو آپ نے اپنے قریب لے کر آنا ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آج کل بڑے زیر عتاب بنے ہوئے ہیں. وہ فلاں اداکار کے پاس چلے گئے تو فلاں ایکٹر کو بیٹی بنا لیا. وہ بھائی وہ دین کی تبلیغ کے لیے جب گئے ہیں تو کیا اس کو کیا یوں کہیں گے کہ تو جہنم میں جائے گی, میں تجھے جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں؟ کیسی عجیب سی یعنی سینس لیس قسم کی باتیں ہیں. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. جو جیل میں تھے دونوں, کچھ تو جرم کیا ہوگا نا, تبھی تو جیل میں ہیں. لیکن ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا صاحبی, پشتو میں کہتے ہیں انڈی وال. چلو یار وہ تم, ہماری سوچ الگ, تمہاری سوچ الگ, تمہارا مذہب الگ, ہمارا مذہب الگ, تم سینکڑوں خداؤں کے ماننے والے, ہم ایک خدا کے ماننے والے, کسی بھی لحاظ سے کوئی میچنگ نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہم میں مشترک ہے, تم بھی یہاں اور ہم بھی یہاں. کیا خیال ہے بھائی؟ تم بھی یہاں اور ہم بھی یہاں. اس میں انڈی والی ہے اپنی, مل گرے ہو تم ہمارے. تھوڑی تھوڑی پشتو ہم کو بھی آ گئی ہے. تم اس لحاظ سے ہماری فرینڈ شپ تو ہے نا. تو اس رشتے کا واسطہ دے رہے ہیں کہ کچھ رشتہ بنتا ہے ہمارا. اے میرے جیل کے ساتھ, اور میرے بھی لگا دیا. یوں بھی کہہ سکتے تھے اے دوستو یا اے ساتھیو, اے میرے دونوں ساتھیوں. ارباب متفرقون, خواب کی تعبیر بعد میں بتاتے ہیں, ذرا پہلے بات سنو. صحیح ہے نا, بات سنو, ادھر بیٹھو آرام سے. وہ اس میں لگے ہوئے یار جلدی سے تعبیر بتاؤ, تو اس چکر میں وہ بات بھی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک خدا جو سب پر غالب ہے وہ زیادہ اچھا ہے, یہ ہزاروں کو, سینکڑوں کو تم نے خدا بنا لی ہے, اس کو بھی راضی کرنا ہے. میں تھائی لینڈ گیا تو وہاں میں ہر ہوٹل میں ایک الگ سے ایک بلی ہوتی تھی, یوں کر کے نا, ہاتھ اس کا یوں. یہ شکر ہے گورے بت پرست نہیں ہے, ورنہ یہاں سنبھل کے بیان کرنا پڑتا ہے نا بھئی. یہاں تو گورے ہیں, عیسائیوں کی حکومت ہے, وہ تو شکر ہے بت پر, یہاں ہم بتوں کے خلاف آرام سے بول سکتے ہیں الحمدللہ. تھائی لینڈ میں بولتے ہوئے ڈرتا تھا میں. ہول سیل مارکیٹ تھی بھائی, یہ 50 روپے یعنی 4 بت خریدنے پر ایک فری. ایک ہندو نے مجھے کہا یار آپ نے بتوں کا بڑا ریکارڈ لگایا, وہ کہیں سفر میں کہیں مل گئے. کہہ رہے وہ میں نے بیان سنا ہے 5 بت خریدنے پر ایک کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یہ پیکج آپ لوگوں نے ہی نکالا ہے بھائی. ہول سیل ریٹ پہ الگ بت ہے, اور اگر آپ ریٹیل پہ خریدیں تو الگ ہے, اور اتنے خریدیں تو وہ الگ سے پیکج چل رہے ہیں. تو وہاں ہوٹل میں وہ بلی نما بت تھے اور یوں رکھے ہوئے تھے نا وہ. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اصل میں ان کا ایک نظریہ ہے کہ جب یہ ہم بھگوان کو یہاں بٹھائیں گے, یہ کسٹمر کو بلا رہا ہے, آج تو یہ جس ہوٹل میں ہوگا تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہاں کسٹمر. تو میں نے ان سے کہا مجھے اس نے نہیں بلایا بھائی, مجھے جنہیں انوائٹ کیا ہے ان کی طرف سے یہ ہوٹل دیا گیا, مجھے اس بلی نے نہیں بلایا. تو ہمارا ایک خدا ہے. جب کوئی مسئلہ آتا ہے بھائی اللہ, قرآن میں اس مضمون کو ایک اور جگہ بیان کیا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کے کئی آقا ہیں, کئی مالک ہیں, کئی باس ہیں, اور وہ بھی آپس میں ان کی طبیعتوں میں اختلاف. اس کو خوش کرو تو وہ ناراض, اس کو خوش کرو تو وہ ناراض. اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ سکون میں ہے یا وہ جس کا صرف ایک مالک ہو. توحید جو ہے نا ذہنی سکون کا ذریعہ. بھائی صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, باقی کسی کی ٹینشن نہیں لینی, دینی ہے ٹینشن. وہ آج میں آ رہا تھا, ہمارے ایک, میری عادت تھوڑے سے چٹکلے سنانے کی. ہمارے ایک دوست نے ایک
چٹکلا سنایا میں نے کہ تو بڑا زبردست سبق کے لیے, کہ وہ ایک آدمی جو تھا نا ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا, تو کسی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی کے پیسے واپس کرنے, شام 6 بجے وہ آئے گا. تو اس نے کہا اپنی ٹینشن اس کو دے دو تو فری ہو جاؤ گے. بھائی ٹینشن جو تمہارے اوپر ہے وہ ادھر پارسل کر دو, تم صحیح ہو جاؤ گے, کیونکہ وہ تمہیں ٹینشن دے رہا ہے نا, قرضہ لینے آئے گا, تو یہ اس کو دے دو, اس سے یہ تم کیا ہو جاؤ گے, ٹینشن فری. اور تمہارا جو دشمن ہے وہ ایک طرح کا دشمن ہی ہو گیا نا, جو تمہیں ٹینشن دے رہا ہے وہ ٹینشن میں آ جائے گا. اس نے کہا یار یہ کیسے ہوگا بھائی؟ اس نے کہا جب وہ 6 بجے آئے پیسے مانگے تو بولو نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس کو ٹینشن ہوگی. تو یہ ٹینشن وہاں کیا ہو جائے گی؟ یہ ہمارے پاکستانیوں کے زبیدہ آپا کے ٹوٹکے ہیں بہترین قسم کے, ٹھیک ہے نا, اور اسی پہ پورا ملک چل رہا ہے, پورا ملک اسی پہ چل رہا ہے کہ ایک وزیر اعظم آتا ہے, وہ بہت سارے کام نہیں کر کے جاتا, وہ اپنی ٹینشن پارسل کر کے چلے جاتا ہے اگلے والے کو, اگلا والا آگے پارسل کر دیتا ہے. تو ایک ریلوے کا آفیسر آتا ہے, وہ اور تباہ برباد کر کے چلا جاتا ہے, تو پھر وہ اگلی والے کو ٹینشن پارسل کرے. تو بہترین طریقہ ہے یہ. اب جب پیسے ہی نہیں ہے تو کہاں سے نکالے گا؟ تو وہ ایک اور ٹینشن پارسل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. کورونا کی ٹینشن بہت چل رہی ہے نا. وہ ایک صاحب بیٹھا ہوا تھا, ایک لڑکا, وہ سگریٹ پی رہا تھا نا کمرے میں بیٹھ کے, بڑی ٹینشن میں, بہت پریشان. تو دوستوں کی عادت ہوتی ہے جا کے خیریت پوچھنے کی. پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا یار بہت سخت ٹینشن میں ہوں, پریشان ہوں. اس سے پوچھا نہیں ٹینشن کیا, اور لے کے سگریٹ پینا شروع کر دی. بولا ٹینشن میں نا دوست کو دوست کا ساتھ دینا چاہیے, ٹینشن جو ہے نا وہ تقسیم کرو, آدھی مجھے دے دو ایسے. اب بتاؤ ٹینشن کیا ہے تمہیں؟ کہا مجھے کورونا وائرس ہے. مجھے کیا ہے؟ فوراً سگریٹ پھینکی. تو ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ ہے, ٹینشن پارسل کر دو, آپ کو وائرس ہے دوسرے کو بھی لگا دو, تو وہی غم میں جب دوسرا بھی ہوگا تو اپنا غم کیا ہو جاتا ہے. یہ سوچ سوچ کے تو ہمیں پیٹرول مہنگا ہونے کی تکلیف نہیں ہوتی. بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ہمارے لیے اکیلے کے لیے تھوڑی ہوا ہے, پوری قوم کے لیے ہوا ہے نا, تو جتنا بھی ہوتا رہے کیا کریں. خیر, تو اب آپ دیکھیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ان سے کہہ رہے ہیں میرے دوستو بتاؤ ایک خدا اچھا ہے یا بہت سارے خدا؟ یعنی ان سے سوال کر کے ان کی فطرت کو, ان کی ایک کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ قتل ہونے والا ہے, اسے بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ قتل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لے اور جنت میں چلا جائے. ورنہ زندوں کی فکر زیادہ کی جاتی ہے, جو مرنے والے ہیں ان کی کہاں فکر کی جاتی ہے؟ بھائی اس کی بھی فکر کرنی ہے اسی طریقے سے. اور اپنا جو مسئلہ تھا کہ مجھے جیل سے رہائی چاہیے, وہ تعبیر بتانے کے بعد ذکر کیا ہے. اگر وہ پہلے ذکر کرتے تو وہ یہ کہتے کہ ان کا یہ جو مجھے تعبیر بتا رہے ہیں یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ خود جیل سے رہائی چاہتے ہیں ہم پر احسان کر کے. تو وہ بعد میں کہ پہلے تعبیر تو بتا دو, پھر آگے تمہاری مرضی ہے بھائی. اور وہ کیسے نالائق سامنے والے, تعبیر بتا دی اور فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. شیطان نے اس کو بھلا دیا, وہ اپنا مطلب پورا کر کے پتلی گلی سے نکل گیا. یہ انسان کی فطرت ہے, اپنا مفاد جب پورا ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ کس نے مجھ پر احسان کیا اور کس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی. تو میں جو اصل بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ جتنی پریشانیاں جن میں ہم آج مبتلا ہوتے ہیں, اللہ نے ان پریشانیوں میں پیغمبروں کو بھی ڈالا ہے. جیل کی پریشانی کتنی بڑی پریشانی, حضرت یوسف نے اس سے نکلنے کی کوشش بھی کی, لیکن پہلے کیا ہے اس کو اصل نہیں بنا رہے, اس پریشانی سے کو بچنے کو اصل نہیں. پہلے کیا ہے بھائی؟ دعوت. وجہ یہ تھی ان کو پتا تھا کہ اگر میں ساری زندگی جیل میں ہی رہا اور یہاں میری موت واقع ہو گئی, اس پر اللہ کی طرف سے جہنم کی وعید نہیں ہے بلکہ صبر کی وجہ سے جنت ملے گی. لیکن اگر میں نے جو اللہ نے میرے ذمہ کام لگایا ہے اس کام میں میں نے کوتاہی کی تو میں آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ان کا ویژن ہی کچھ اور تھا, ان کی ٹینشنیں ہی کچھ اور تھیں. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بیماریوں میں رکھا, ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ بیماری سے نجات. مگر یہ بڑی خواہش نہیں تھی, بڑی خواہش یہ تھی کہ اس بیماری میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. بیماری بعد میں ہے,
بڑی خواہش یہ تھی کہ اس موقع پر اللہ اگر مجھے آزمائے تو میں آزمائش میں ناکام نہ ہو جاؤں. تبھی اللہ نے کیا فرمایا, نعم العبد, کیا بہترین بندہ تھا, کیا انا وجدناہ صابرا, ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو صبر کرے اور اس پر اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملے کہ واقعی تو کیا ہے, صبر کرنے والا. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی, اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ ہم نے ان کو صبر پر موجود پایا. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دولت دے دی بہت زیادہ. دولت میں بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ دولت میں عیاشی کی طرف قدم بولے بھائی زیادہ جاتے ہیں. دولت میں زیادہ انسان عیش و عشرت کی طرف جاتا ہے. جب سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت آئی ہے, پیسہ آیا ہے, گھوڑے آئے ہیں, سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں, کیا زبردست بھئی, گھوڑے بڑے خوبصورت جانور ہے. ہوتے ہوتے آپ کا ایک معمول قضا, بعض نے کہا عصر کی نماز قضا ہو گئی, بعض نے کہا کوئی ذکر کا معمول تھا وہ قضا ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا یہ اس دنیا نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دی. وہ گھوڑے جن کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا سب سے پہلے ان کو کاٹو. سب سے پہلے فطفق مسحا بالسوق والاعناق. فطفق کا مطلب ہوتا ہے اچانک سب کو کاٹ ڈالا. یہ جو ہے نا میرے ویژن میں رکاوٹ ہے. ویژن کیا, اللہ کی رضا. تو یہ اللہ کی رضا میں یہ مال کیا بن رہا ہے, رکاوٹ. اس کو کاٹ کے ذبح کر دو. پھر خیال آیا کہ یہ تو جہاد کے لیے گھوڑے تھے ہیں بھائی, یہ گھوڑے میں نے کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو رکھے نہیں تھے, یہ کس کے لیے تھے, جہاد کے لیے گھوڑے تھے. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ, میں اگر گھوڑے رکھتا ہوں, اگرچہ وہ جہاد کے لیے رکھتا ہوں, لیکن ان کو وہ مجھے اچھے اتنے لگتے ہیں کہ ان میں پڑھ کر میں عبادت سے غافل ہو جاتا ہوں. نہیں رکھتا ہوں تو لڑائی کون لڑے گا, تو یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا نا. تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ربی حبلی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی, اے اللہ ایسی حکومت چاہیے کہ میرے بعد کسی کو نہیں ملے وہ, تاکہ میں مال اور اسباب سے کیا ہو جاؤں, بول دینا یار, آزاد ہو جاؤں. اتنا مال اسباب ہو کہ عبادت بھی دل جمی کے ساتھ ہو, اور یہ زیادہ رکھوالی اور یہ سب چیزیں, اتنے ملازمین, اتنا کچھ مجھے مل جائے کہ بس, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ہٹو بچوں. ایسی حکومت چاہیے مجھے. حالانکہ حکومت مانگنا برا کام ہے, اسلام میں پسند نہیں کیا, لیکن یہاں حکومت مانگنا عین عبادت. سلیمان علیہ السلام اللہ سے کیوں اس لیے مانگ رہے ہیں کہ گھوڑوں کا کاٹنا بھی اس لیے تھا تاکہ آخرت میں ترقی ہو. اب اللہ سے گھوڑے مانگنا بھی اس لیے تاکہ آخرت میں ترقی. تو ہر چیز کہاں ان کی گھوم رہی ہے, آخرت. پیسہ مانگا بھی جا رہا ہے آخرت کے لیے, اور پیسے کو قربان بھی کیا جا رہا ہے آخرت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی, کیونکہ اخلاص پر مبنی دعا تھی. اللہ فرماتے ہیں فسخرنا لہ الریح, جو چیزیں سلیمان نے نہیں مانگی تھی وہ بھی ہم نے دے دی. ہواؤں کو آج بھی دیکھیں انگلش کی کتابوں میں کنگ سلیمان لکھا ہوتا ہے نا, گورے بھی مانتے ہیں. حضرت سلیمان کا لقب ہی کنگ سلیمان ہے, ان کا لقب بن گیا. اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے ان کو دی, جنات کو تابع بنا دیا, اور وقدور الراسیات, ان کے جو فوجی تھے اتنی بڑی بڑی دیگوں میں کھانا کھایا کرتے تھے, بہت زیادہ بڑی فوج تھی, اور پرندوں کی بولیاں سکھا دی, اور کیا کچھ سلیمان علیہ السلام کو ایسا تاج عطا کیا, اس میں ایسے ہیرے جواہرات اور ایسا تخت کہ ملکہ سبا وہ تخت دیکھ کے حیران ہو گئی کہ اتنا پروٹوکول, یہ کیسے, یہ نہیں, اتنی ترقی کہاں سے آئی. آپ دیکھیں احرام مصر دنیا کا ایک عجوبہ ہے, وہ آج تک ماہرین حیران ہیں یہ بنے کیسے. عین ممکن ہے یہ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوائے ہوں, لیکن آپ جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, کوئی عامل پھر آ جائیں گے یا میں جنات بھگانے والا ہوں, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. جہاں جنات کا تذکرہ آتا ہے نا, یہ روحانی عامل جو ہے نا یہ حرکت میں آتے ہیں, اچھا اب ہماری دکان چلے گی, تو یہ کچھ نہیں ہے, نہ یہ بھگا سکتے ہیں نہ لا سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, وہ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کتنے بڑے, تو سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت تھی, اس کا مقصد بھی کیا تھا, دولت مانگی بھی اللہ کے لیے ہے بھائی, اور گھوڑے کاٹے بھی کس کے لیے, اللہ کے لیے. تو انبیاء کی جو دعوت ہے نا, انبیاء کی جو سوچ, اور اللہ نے ہمیں کس کی اتباع کا حکم دیا ہے, پیغمبروں کی اتباع کا حکم دیا.
تو پیغمبروں کی اتباع میں یہ چیز آ گئی بھائی دولت بھی جمع کر سکتے ہو, حکومت بھی مانگ سکتے ہو. اور بھی بعض پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے حکومت مانگی ہے, بلکہ مخلوق سے بھی مانگی ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب جیل میں رہے اور وہ نالائق خواب کی تعبیر بتانا, وہ بادشاہ کے سامنے آپ کی سفارش کرنا بھول گیا, تو پھر فلبث فی السجن بضع سنین, مزید چند سال جیل میں پڑے رہے. تو اللہ نے رہائی کا انتظام ایسے کیا کہ بادشاہ کو خواب آیا, قال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلوہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات, کہ میں نے دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں, 7 گندم کے ہرے بھرے خوشے وہ خشک خوشوں کو کھا رہے ہیں. تو بادشاہ نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. قرآن کے الفاظ میں چاشنی اور مزہ بہت ہے. اے میرے درباریوں, مجھے ذرا اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تمہیں تعبیر بتانا آتی ہے. انی ارا 7 بقرات سمان, پورا خواب سنا دیا. ان کی سائیڈوں سے وہ خواب بولو بھائی, ان میں وزیر صحت بھی تھے, وزیر اطلاعات بھی تھے, لیکن وزیر خواب کوئی بھی نہیں تھا. ہر طرح کے وزیر تھے مگر وزیر خواب کوئی بھی نہیں تھا. لیکن انسان کی عادت کیا ہے کہ اسے کوئی چیز نہیں آتی, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں آتی, سیدھے سے بولو بھائی مجھے نہیں آتی. ہمارے ایک دوست سے دبئی میں, انہوں نے مجھے خواب کی تعبیر پوچھی, میں نے کہا مجھے نہیں دماغ میں آ رہی اس کی تعبیر. کہہ رہے ہیں آپ مفتی صاحب ہیں, تعبیر نہیں آتی. میں نے کہا نہیں آ رہی بھائی. پھر خیر 2-3 ہفتوں کے بعد دماغ میں آ گئی تعبیر نا. پھر میں نے ان کو خود کال کی, میں نے کہا یہ والی ہے. کہہ رہے ہیں اچھا زبردست. تو نہیں آتی بعض دفعہ, کوئی تعبیر ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ اس کی کیا تعبیر ہے. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, اضغاث احلام, پراگندہ خیالات ہیں. آپ دن بھر چونکہ مصروف رہتے ہیں حکومتی کاموں میں, ٹھیک ہے نا, اس کو وزارت سے ہٹا دو, اس کو لے آؤ, آلو مہنگا کر دو, پیاز سستا کر دو, یہ ساری ٹینشنیں آپ کی دن بھر کی ہیں. تو وہی آلو پیاز گائے اور گندم اور موٹی گائے پتلی گائے, ایک پراگندہ ایک فضول قسم کا نا, ایک جھاڑ بجھکڑ آپ کے دماغ میں, اضغاث کہتے ہیں جھاڑ بجھکڑ. تو یہ ایک آپ کے دماغ میں آ گیا, وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, اور اس قسم کے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی. ہمیں وہ خواب آتے ہیں جو خاندانی خواب ہوں, ہم ان کی تعبیر بتا سکتے ہیں. یہ جو فضول قسم کی چیزیں ہیں یہ والے تعبیر ہم جانتے, اور وہ اپنا ایک ہنر بیان کر رہے ہیں کہ ان فضول چیزوں کی تعبیریں ہمیں نہیں آتی ہیں. ہم کو خواب تو ہو کوئی. قرآن کہہ رہا ہے وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. ایک دم اس کو یاد آ گیا, ابے بھائی مجھے بھی تو تعبیر بتائی تھی. اس نے کہا مجھے بھیجو میں بتاتا ہوں, مجھے بھیجو میں بتاتا. اب مفاد یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے, کس کا ہے؟ اب اس بادشاہ کا اور اس بندے کا جو وزیر جو شراب پلایا کرتا تھا. فوراً بھاگا بھاگا آیا یوسف علیہ السلام. کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق, یوسف ہے دوست. کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ اتنا گہرا, صدیق کا مانا بڑا گہرا دوست, اتنا گہرا دوست تھا تو بھول کیوں گئے تھے اس کو؟ مفاد ہوتا ہے نا انسان کا, تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے اور سب رشتے وجود میں آ جاتے ہیں. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلوہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو اور یہ خوشے اس طرح سے کھا رہے ہیں, ذرا آپ تعبیر تو بتائیں تاکہ میں لوگوں کو جا کے فوراً بتا دوں. میں فوراً چاہیے, وہ فوراً ٹائم ابھی وہ ہے نا کہ نصیحتیں شروع کر دیں دوبارہ سے. اس کو ڈر تھا نا کہ پھر وہ 1 گھنٹہ توحید پہ تقریر نہ شروع کر دیں کہیں. فوراً بس تعبیر بتائیں. یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر بتائی. تزرعون 7 سنین دأبا, 7 سال تمہاری زراعت خوب چلے گی. فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ, تو 7 سال تک جو تمہیں پیداوار حاصل ہو بادشاہ کو بتا دو, ساری کھائے نہیں, کچھ اگلے 7 سالوں کے لیے اسٹور بھی کرے. وہ کیسے اسٹور, فریج تو تھے نہیں, تو بھائی ان کو اس کے خوشے میں ہی رہنے دو, باہر نہ نکالو. وہ قدرتی پیکنگ جو ہوتی ہے نا قدرت کی طرف سے, اسی میں رہنے دو. اور ثم یاتی من بعد ذلک عام,
اس کے بعد کیا ہوگا؟ 7 شداد آئیں گے، 7 سال آئیں گے جس میں قحط پڑ جائے گا. یأکلن ما قدمتم لہن، جو 7 سال کے لیے تم نے اسٹور کیا ہوگا، یہ 7 سال کی اسٹوریج جو ہے وہ اگلے 7 سالوں میں فنش. تو اگر پہلے سے اسٹور نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگلے 7 سالوں میں ہلاک ہو جاؤ گے. تو وہ اگلے 7 سال ان پچھلے 7 سالوں کو کیا کریں گے؟ کھا جائیں گے. یہ ہے 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. پھر مزید ٹینشن لینے کا نہیں ہے، اگلے 7 سال پھر بارشیں شروع ہو جائیں گی. او بھائی جب وہ بادشاہ کے پاس گیا ہے، بادشاہوں کی سوچ بہرحال بادشاہانہ ہوتی ہے. اس سے بھی سورہ یوسف میں نا ایسے علمی نکات ہیں کہ انسان بیان کرتے کرتے تھک جائے. دیکھو وہ چونکہ ملازم تھا نا، احسان فراموش نکلا، بھول گیا نا. نہیں یاری بات سمجھ میں. تو یہ ملازموں والی سوچ ہے، غلاموں والی. بادشاہ نہیں بھولا، بادشاہ نے کہا تعبیر بتائیے، تعبیر پوری ہونے سے پہلے لے کر آؤ بھائی اس کو، یہ تو بڑا خاندانی آدمی ہے. کون ہے یہ جس نے یہ تعبیر بتائی ہے؟ ہم اس کو اپنے پاس ٹھکانہ دیں گے. تو بڑی ابھی تعبیر پوری ہوئی نہیں ہے، لیکن بادشاہ نے کہا تو بہت ذہین آدمی ہے، اس کو لے کر آؤ، اس کو بدلہ ملے گا. تو ہمیں بھی سوچ بادشاہوں جیسی رکھنی چاہیے. دیکھو ہم بادشاہ بن نہیں سکتے، حرکتیں بادشاہوں جیسی کر سکتے. کیا کہ غلام بن کے حرکتیں بادشاہوں جیسی کریں، یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ بادشاہ بن کے حرکتیں غلاموں جیسی کریں. تو بھیجا گیا، یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا. فلما کلمہ، جب حضرت یوسف سے گپ شپ ہوئی، بادشاہ کی بات چیت ہوئی، بادشاہ کو اندازہ ہوا یہ بہت ذہین ہیں اور یہ ایسے آدمیوں کی تو ہمیں حکومت میں ضرورت ہے. قال انک الیوم لدینا مکین امین. آج کے بعد آپ کا ہمارے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، آپ کو ایک عہدہ ملے گا، آپ ہمارے مشیر رہیں گے. اب جو اصل بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا بادشاہ اس وقت فارم میں ہے. صحیح ہے نا؟ بادشاہ اس وقت کیا ہے؟ ہمیں بھی جب اندازہ ہو کہ ہمارا باس اس وقت فارم میں ہے تو ہم فوراً کہیں گے سر تنخواہ ڈبل کر دیں. یہی ہوگا نا. جس دن خوش ہو، باس کا موڈ اچھا ہو، باس جناب، بلکہ بیوی کا موڈ جس دن اچھا ہو تو آدمی اس سے کیسے کیسے مطالبے شروع کر دیتا ہے. وہ کم ہوتا ہے نا اچھا، کبھی کبھار اچھا ہوتا ہے. دیکھو ایئر ہوسٹس کا ہر وقت موڈ اچھا ہوتا ہے، پھر بھی 2-4 دفعہ ہی بٹن دباتے ہیں، چائے منگوا لی، پانی منگوا لیا. تو بیگم کا جس دن موڈ اچھا ہو کیسے کیسے شوہر، اور شوہر کا جس دن موڈ اچھا ہو بیگم کیسے کیسے مطالبے شروع کر دیتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے میاں بیوی کے آج کل جو ہے نا موڈ آپس میں اچھے نہیں ہوتے. تو یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ سلامت تو آج بہت فارم میں آئے ہوئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے ایک پلاٹ میرے نام کر دو، اور جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں اتنے بنگلے دلا دو مجھے، اور مجھے آسٹریلیا کا ویزا لگوا کے دے دو، اور مجھے یہ کر دو، اور میرے ابا کو بلا لو وہاں سے. ہے بھائی، یہ بھی کہہ سکتے تھے. بڑا ویژن، بڑی سوچ کہ یار اب کوئی انقلابی کام کرنا ہے، انقلابی کام کے لیے ہاتھ میں پاور کا ہونا ضروری ہے. ابا وہاں سے آ گئے تو کیا کروں گا میں، ابا سے ملاقات ہو جائے گی نا. وہ بھی دیکھیں، جو باپ سے بچھڑا ہوا ہو اس کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے؟ باپ سے ملاقات. یہاں پہلا تعبیر بتا کے کیا کہا؟ توحید کی دعوت دے دی. جیل سے نکلنے کا ذکر بعد میں. حالانکہ قیدی کی سب سے بڑی تمنا جیل سے نکلنا، مگر وہ دوسرے نمبر پہ. اب جب بادشاہ جو ہے وہ ایک فارم میں آیا ہوا ہے، وہ خوش ہو گیا اور کہہ رہا ہے آپ کو زبردست ٹھکانہ ملے گا، یعنی جو مانگو دوں گا میں. ایسے موقع پہ نہ کوئی پلاٹ اپنے نام کروا رہے ہیں بھائی، نہ ولی عہد بن رہے ہیں کہ مجھے اپنا نائب بنا دیں. نہ. اس وقت انہوں نے ایک چیز سوچی ہوئی تھی کہ اس وقت یہ عہدہ اگر میرے پاس آ گیا تو میں طاقتور ترین انسان بن جاؤں گا، اور اس طاقت سے میں دین کی تبلیغ کروں گا. یہاں بھی کس کو فوکس کر رہے ہیں؟ آخرت کو. فوراً یوسف علیہ السلام کا ذہن گیا کہ ابھی جب قحط پڑے گا تو سب سے زیادہ ویلیو اس ملک میں بادشاہ کی، وزیر تعلیم کی، یا وزیر خوراک کی نہیں ہوگی، یا وزیر جو بھی سڑکوں کے وزیر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو وزیروں کی اتنی قسمیں ہیں، اور کمال کی بات یہ کہ جو جس چیز کا وزیر ہے نا اس کو اس کے علاوہ دنیا کا ہر کام آتا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وزیر تعلیم کا انٹرویو لیا جا رہا تھا اور اس سے تعلیم کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، تو اس کو غصہ آ گیا، مجھ سے ایجوکیشن کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا وزیر تعلیم تھے بھائی، آپ کو تعلیم کا نہیں پتا. کہہ رہے جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو ریٹائر ہو گئے. ہمارے وزیر اطلاعات کا آپ حال دیکھ لیں، اور ایک اور جو بڑے مشہور ہیں نا، ابھی نام نہیں لوں گا میں ان کا،
وہ کہیں گے ہم دوسرے ملکوں میں جا کے ہماری غیبتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب. تو یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ابھی سب سے زیادہ افیکٹو وہ شخص ہوگا جو وزیر خزانہ ہوگا, کیونکہ ملک کے خزانے خالی ہونے والے ہیں قحط میں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ضرورت آج ہمارے لڑکے پتہ ہے کیا کرتے ہیں, ایجوکیشن میں اس فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں جس میں پیسہ زیادہ ہو. او بھائی اس فیلڈ کا انتخاب کرو جس میں قوم کو ضرورت زیادہ ہو, آپ قوم کی زیادہ خدمت کر سکیں. لاہور سے ایک شخص کا میرے پاس فون آیا کہ ہائی کورٹ کے جج نے ایک غیر اسلامی فیصلہ کیا اور یہ ظالمانہ, یہ وہ مفتی صاحب اس کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا میں ہائی کورٹ کے جج کے خلاف بیان کروں, فیصلہ تو چینج نہیں ہوگا, میں چینج ہو جاؤں گا. حقیقت ہے, جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بھی نہیں کر پاؤں گا, تو میں کیوں بیان کروں بھائی ہائی کورٹ کے جج کے خلاف. کہہ رہے پھر یہ کیا کریں معاشرے میں. میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں 3-4. میں نے کہا آپ یہ فیصلہ کرو, یہ ارادہ کرو کہ ان چاروں کو ہائی کورٹ کا جج بناؤ گے اور پہلے سے ان کی اسی حساب سے ذہن سازی شروع کر دو. چاروں میں سے ایک تو بن ہی جائے گا نا انشاءاللہ. جب وہ جج بنے گا تو پھر آپ اس کو تھپڑ بھی لگا سکتے ہو, بیٹا یہ کیا فیصلے کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ہیں. باپ ہو گئے اور آپ پہلے سے ایک ویژن ہوگا آپ کو, بھائی میں تجھے اس لیے بنا رہا ہوں کہ بہت سے غلط لوگ جج بن چکے ہیں, تو میں بھائی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے رشوت نہیں لینی, تم نے صحیح فیصلہ کرنا ہے. تو اس طرح سے تو کام ہو سکتا ہے. لیکن کوئی یہ سوچ کے اپنے بچے کو جج بناتا ہے؟ ہر آدمی اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے بس پیسے کمانے کے لیے. تو جہاں پیسہ نظر آئے گا ادھر, اگر وہ اوبر میں پیسہ نظر آ رہے ہیں تو ڈاکٹر کلینک بند کر کے اوبر چلا رہے ہیں. حقیقت ہے, میں نے دیکھے ہیں ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھے, وہ آسٹریلین طوطے, وہاں پاکستان میں بڑا زبردست بزنس ہے نا, وہ آسٹریلین طوطے پال رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بھائی آپ کلینک کھولتے یار, آپ لوگوں کی کوئی شفا کا ذریعہ بنو, آپ کو اللہ نے زیادہ صلاحیت. کہہ رہے ہیں نہیں یار اس میں پیسہ زیادہ ہے. ایک دور میں کراچی میں پیرٹس کا جو بزنس ہے وہ بہت, میں نے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ دیکھے وہ اپنا سارا کام چھوڑ چھاڑ کے وہ پرندے بیچ رہے تھے. ایک انجینئر صاحب بکریاں بیچ رہے ہیں, خود میں نے دیکھا. تو ٹھیک ہے, جب مقصد پیسہ کمانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن جب ایک ویژن ہوتا ہے آخرت, تو آخرت کیا کہتی ہے بھائی؟ اللہ کہتا ہے کہ تم جنت کمانا چاہتے ہو نا, تو جنت ملے گی اللہ کا حق ادا کر کے اور مخلوق کا. تو اللہ کا حق تو اللہ نے مخصوص احکام بتا دیے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, روزہ ہے, ختم. اللہ کا حق یہاں کیا ہو گیا؟ ختم. توحید کے بعد 4 احکام اللہ نے بیان کر دی. باقی مخلوق کے حقوق میں کیا؟ انسانیت کی خدمت. خیر الناس من ینفع الناس, نبی نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی جتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اللہ کی نظر میں اتنے زیادہ آپ بہتر ہیں. تو پیغمبروں کی سوچ کیا ہے؟ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا ابھی میں اس کو توحید کی دعوت دے کر اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہوں, دعوت دے دی, اپنا مقصد بات ڈیلے کر دیا کہ مجھے جیل سے نکالو. اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں وزیر خزانہ بن جاؤں تو لوگوں کو دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی, کیونکہ اس ملک میں ابھی سب سے بڑا مسئلہ کیا کھڑا ہونے والا ہے؟ دیکھو ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے نا. تو آپ ایسے ادارے میں جاؤ جہاں جا کے آپ کرپشن کو روک سکو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ایجوکیشن اس حساب سے اپنے بچوں کو دلاؤ نا. وہ ایک بھیڑ چال ہے. ابھی دیکھو سارے MBA کر رہے ہیں پاکستان میں, جس کو دیکھو MBA. ارے سارے مینیجر بن جائیں گے, نیچے ملازم کون بنے گا یار؟ وہ ایک کو دیکھ لیا, وہ چمونی آپا کے بیٹے کو MBA کیا ہوا ہے اس نے, تو اس کی 2-2.5-3 لاکھ روپے تنخواہ ہے. تو اب ساری آپائیں کیا بنا رہی ہیں اپنے بچوں کو؟ بھائی تو بھی MBA کر, تو بھی MBA. اتنی مینیجر تو ایک ہوتا ہے, آگے نیچے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ کہہ رہے ہیں جاب نہیں مل رہی. کہاں سے ملے گی جاب بھائی آپ کو؟ تو اوبر کا دور آئے تو سارے سب کچھ چھوڑ کے کیا چلا رہے ہیں؟ اوبر. شروع میں ہمیں یاد ہے بھائی اوبر چلاؤ یار, کریم چلاؤ, اوبر چلاؤ کر. جب سب نے ہی چلانی شروع کر دی تو پیسنجر ہی نہیں مل رہے. جو پیسنجر اوبر میں بیٹھتا وہ اپنی اوبر چلا رہے. یہی ہوگا نا. تو ایک بھیڑ چال چل رہی ہے. اللہ نے آپ کو دنیا کمانے سے منع نہیں کیا, نہیں منع کیا اللہ نے. دیکھو یہ گوروں نے یہ چیزیں لے لی اسلام کی, ہم نے چھوڑ دی. ہمارے ہاں جو دین, اول تو دین اسلام ہی نہیں ہے, دینداری نہیں ہے. دینداری ہے تو 1-2 مخصوص شعبے پکڑ کے بیٹھ گئے, بس اس کو سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑا کیا ہے, یہی سب سے بڑا دین ہے. تو آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا. یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ بھائی ولی عہد بننے سے بھی ولی بادشاہ بھی مل جائے گی. جب لوگ خود دیکھیں گے نا اتنا کام کیا انہوں نے,
تو اس دور میں بھی قوم میں اتنی سمجھ تھی کہ ان کو پتا تھا اگلی دفعہ بادشاہ انہی کو بنانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں کا وزیر بنا دیں. آپ کی فراست نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوگی, وزیر خزانہ, کیونکہ خزانے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والے ہیں. اور یہ بادشاہ سے نہیں سنبھلنے والا کام کہ کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا ڈیوائڈ کرنا ہے. اور اس میں اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ جب لوگ آپ کے محتاج ہوتے ہیں تو ان کی محتاجی سے فائدہ اٹھا کے بزنس کرنا بھی جائز ہے آپ کے لیے, اعتدال کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ ایک ماس آپ 2000 روپے میں بیچنا شروع کر دیں, لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ اگلے سال ماس کی ضرورت بہت زیادہ ہوگی اور ماس کی قیمت 100 روپے چل رہی ہے تو میں اسٹور کر لیتا ہوں, تو یہ بزنس جائز ہے کہ بھائی میں 100 روپے میں بیچ دوں گا. تو یہ تو بزنس کا حصہ ہے نا کہ جس چیز کی ضرورت آنے والی ہے وہ آپ پہلے سے جمع کر لیتے ہیں. ہاں اتنا جمع کر لینا کہ وہ چیز لوگوں کو ملنا ہی بند ہو جائے, مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو جائے, لوگ محتاج, پھر جائز نہیں ہے, اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ اس وقت ہم مصر کی جو گورنمنٹ ہے اس کی معیشت کو بھی مضبوط کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ قحط صرف مصر میں نہیں پڑے گا, یہ شام میں بھی, فلسطین اور یہ سارے ایریاز ارد گرد کے سب قحط زدہ ہو جائیں گے, اور راشن صرف ہمارے پاس ہوگا تو ہم فی کس راشن کی قیمت لگا کے اس کو بیچ بھی سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ایک مضبوط علم چاہیے اکنامکس کا, کتنا علم کہ کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا اپنی قوم میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کو اتنی بوریاں دے رہی, وہ تو صبح شام پراٹھے بنا بنا کے کھا رہا ہے, دوسرے کے پاس جناب وہ 2 نوالے, جیسے ہمارے یہاں ڈیوائڈ ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو کوئی اصول ہی نہیں ہے نا تقسیم کا, ایک لاکھوں میں کھیل رہا ہے, دوسرا بھوک سے مر رہا ہے. تو اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے اور پھر سارا ڈیوائڈ کر کے کھلا نہیں دینا, یہ بہترین موقع ہے بزنس کا. تو پوری دنیا کی مدد بھی ہو جائے گی, وہ بھی بھوک سے مرنے سے بچ جائیں گے, اور فیکس ہم ایک راشن کی ایک ویلیو, تو ویلیو کتنی ہونی چاہیے, اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ غریب لوگوں کے لیے ایک راشن کا حصول ناممکن ہو, اتنی کم بھی نہ ہو کہ ہماری معیشت ہی بحال نہ ہو سکے. اس کے لیے اکنامکس کا علم چاہیے, اکاؤنٹنگ کا علم چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے 2 دلائل دیے اس عہدے کے برحق ہونے کے کہ بھائی میں اس کا اہل ہوں. اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے وزیر خزانہ بنا دیں 2 وجہ سے. اس لیے نہیں کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے, نہ, یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ پر احسان کیا تو وہ اس کا اہل نہیں بھی ہے تو آپ نے اس کو وہ عہدہ دے دیا. ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, اور بھائی اس کو ریلوے کا وزیر اس لیے بنا دیا کہ میرے ماموں کا بیٹا ہے یہ, یا یہ بہت اچھا آدمی ہے, یا یہ بہت زیادہ نمازی ہے, یا اس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, اس بیس پہ تو کوئی بناتا نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. بھائی اس کا اس سے کیا تعلق ہے, آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اس کا اہل ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے چونکہ تمہیں خواب کی تعبیر بتائی اور تمہیں تباہی سے بچا لیا, میرا احسان ہے لہذا مجھے وزیر خزانہ بناؤ. نہ, پیغمبروں پہ ایسا کلام سوٹ نہیں کرتا. یہ چیز قیامت تک کے لیے دلیل بن جاتی ہے, اچھا کوئی کسی پر احسان کر کے اس سے وزارت بھی مانگ سکتا ہے. تو بتایا نہیں بھائی میں تم سے وزارت اس بیس پہ نہیں مانگ رہا کہ احسان کیا ہے, اس بیس پہ مانگ رہا ہوں کہ میں اس کا اہل ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ اہلیت کیا ہے؟ حفیظ علیم. وزیر خزانہ میں 2 صفات ہونی چاہیے, ایک محافظ ہو, جو کہ ہمارے ہاں اکثر وزیر خزانہ میں وہ خود خزانہ زیادہ کھا رہا ہوتا ہے. تو میں حفاظت کروں گا, میں ایمانت دار آدمی ہوں, میں دیانت دار آدمی ہوں, میں اس میں میں ایسا نہیں کہ یہاں سے کنٹینر بھر کے اپنے ابا کے پاس بھیجنا شروع کر دیے میں نے, ٹھیک ہے نا, کہ چلو یار وہاں اپنی جو شام کی زمین تھی نا وہاں پلاٹنگ کرو, ہمارا کون سا یہ ملک ہے, اور حالانکہ غیر مسلم ریاست ہے مگر اس کی بھی خیر خواہی سوچ رہے ہیں, کیونکہ ایگریمنٹ ہے نا. جب آپ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہاں کے قوانین کو فالو کروں گا, یہاں کی گورنمنٹ کے لاز کو فالو کروں گا, یہاں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا. پیغمبر ہیں, ایک غیر مسلم ریاست کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر خزانہ بناؤ, میں حفاظت کروں گا, میں کنٹینر بھر کے اپنے ابا کے پاس نہیں بھیجوں گا. میرے تو 9 بھائی اور ہیں, ہم ٹوٹل 11 ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑا خاندان ہے, اور 4 شادیوں کا رواج تھا, اتنی بہویں ہیں, اتنے سارے بچے ہیں, تو ہمارا تو 6 کنٹینر تو پہلے سے میرے اپنے لیے نکال لوں گا میں. غیر مسلم ریاست کے ساتھ بھی امانت والا معاملہ, میں نہیں کھاؤں گا اس میں سے ایک نوالا نہیں لوں گا, میں حفاظت کروں گا. دوسری بات یہ کہ صرف حفاظت کافی نہیں ہے, اس کے لیے نالج کا ہونا بھی ضروری ہے. صرف اخلاص کافی نہیں ہے,
آپ نے اخلاص کی بیس پہ کسی کو کوئی عہدہ دے دیا, کلینک کھول کے دے دی, یہ بہت نیک آدمی ہے, تو ڈاکٹر نہیں ہے وہ, تو چلائے گا وہ ہے بھائی وہ اس کے لیے اس فیلڈ کی مہارت بھی ضروری ہے. تو انہوں نے کہا علیم, میں یہ علم بھی جانتا ہوں. یہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ چیز ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب 2 لڑکیوں کو پانی پلایا تو وہ لڑکیاں گئیں اپنے, وہ بھی بادشاہانہ ذہن تھا نا ان کا, انہوں نے اپنے ابا کو جا کے بتایا. یہ سب کو واقعہ معلوم ہے نا, تفصیل بتاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے, ایک غلطی سے ان سے قتل ہو گیا تھا, تو وہاں سے جب نکل کے گئے ہیں تو پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ میں کیا کروں. 2 لڑکیاں دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں, گھر کے کام جو ہے وہ ہم کوئی مرد نہیں ہے, اس لیے ہم باہر نکلے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت کی, ڈول نکال کے ان کو لا کے دیا. وہ بچیاں گھر گئیں, چونکہ بادشاہانہ ذہن تھا نا, تو بچیوں نے کیا کہا ابا سے کہ اس نے ہماری خدمت کی ہے. ابا کا ذہن بھی بادشاہانہ, بچیوں کا بھی. ابا نے کہا ان کو بلا کے لاؤ, ہم اجرت دیں گے, فری میں ہم خدمت. بولو بھائی, ہم ہوتے دعائیں دے دیتے, بہت اچھا بھائی اللہ کرے, فری میں نہیں. یہ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں نا, وہ احسان کا بدلہ کیش دیتے ہیں, اور اللہ پھر ان کو نوازتا بہت ہے. جیسے اللہ نے ان بچیوں کے والد کو, جن کو شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے, لیکن یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے. تو وہ بچیاں جب آئیں, جاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن کہہ رہا ہے حیا کے ساتھ ان میں سے ایک آئی, ان ابی یدعوک, میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے اس کا اجر دیں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کہ چلو بھائی میں مسافر ہوں, مجھے تو ویسے ہی کچھ ٹھکانا چاہیے, تو چلتا ہوں میں. وہاں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں, کیا ہوا تمہارے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ سنا دیا. تو اب بچیوں نے کیا کہا, یا ابت استاجرہ, اے ابا ان کو آپ ملازم رکھ لیں, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے نا تو ان کو ملازم رکھ لیں. اب یہاں بھی دیکھیں, اس لیے نہیں رکھیں کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے, نا 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 نا. کاش یہ باتیں آج مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائیں, کون سی چیز کہاں فٹ کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس لیے نہیں کہ یہ انہوں نے ہم پر احسان کیا, بھائی احسان کا بدلہ تو اجرت کی صورت میں دے دیں گے, اس کا ملازم ہونے سے کیا تعلق. جو کام ان کے ذمے کیا جا رہا ہے اگر وہ آتا ہی نہیں ہے تو وہ احسان کا یہ بدلہ کہ بیڑا ہی غرق کر دیں اس کاروبار کا, صحیح ہے نا, یہ کون سا بدلہ ہوا. تو انہوں نے یہ دلیل نہیں دی کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے, بلکہ یہ دلیل دی ان خیر من استاجرت القوی الامین, جو ملازم ہے نا گھر میں, ملازم سے مراد وہ ملازم نہیں, یہاں اجیر کہتے ہیں اس کو, ملازم کا لفظ نامناسب ہے. اجیر کا مطلب ایک کاروبار کے لیے, ایک یوں سمجھے کہ کام سنبھالنے کے لیے. تو ان خیر من استاجرت القوی الامین, جو اجیر ہوتا ہے نا, جس سے خدمت لی جاتی ہے, اس میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک امانت دار ہو, گڑبڑ نہ کرے, کام دیانت داری سے کرے. دوسرا طاقتور ہو, کمزور آدمی کام نہیں کر سکتا. تو یہ طاقتور بھی ہیں, وہ ڈول سے اندازہ لگایا تو ایسے کر کے انہوں نے ڈول نکالا نا, طاقت تھی تبھی تو قبطی کو ایک تھپڑ مارا, وہ کلٹی ہو گیا, ٹھیک ہے نا, مر گیا وہ. اور امین کا اندازہ کہ شریف آدمی ہے, خیانت نہیں, کہ اس نظر اٹھا کے اس پوری کانورزیشن میں جب ہم سے انہوں نے بات کی, ہماری خدمت کی, اور جب ہمارے ساتھ چل کر آئے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں. تو جو اللہ سے خیانت نہیں کر رہا وہ ہم سے بھی خیانت نہیں کرے گا. وہ جو کام اس کے ذمے سونپا جائے گا اس میں بھی خیانت نہیں کرے گا. دیکھیں نظر جو ہے نا, نظر میں حیا پیدا کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ نے آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی کو بنایا ہے. جب بیگم سے ملو خوش دلی سے بات چیت کرو, جب سالی آیا کرے پتلی گلی سے نکل لو, دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ. بہت سی خواتین شکایت کرتی ہیں, ہماری بہنیں جب آتی ہیں ہاں ہاں کر کے ایسے فری ہو جاتے ہیں بالکل, اور جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسے ناک پہ مکھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے. اور یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے یہ. تو ان خیر من استاجرت القوی الامین, آپ کہتے ہیں یار ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے ہمارے بارے میں. معذرت کے ساتھ یہ آپ کو لوگوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو ان خیر من استاجرت القوی الامین, طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی. اب آپ دیکھو ان بچیوں کے والد نے سوچا کہ داماد میں بھی تو یہی 2 صلاحیتیں ہونی چاہیے, صحت مند ہو داماد تبھی تو وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا. نمبر 2 امانت دار ہو, جو اللہ سے ڈرے گا بیوی کے حقوق بھی وہ ادا کرے گا. آپ جو بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں نا, اللہ کے ڈر سے نہیں بیوی کے ڈر سے کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں اس میں.
لہذا جہاں ڈر نہیں ہوتا وہاں بیوی کا حق ادا نہیں ہوتا. بازار میں جب نکلتے ہیں بیگم کے ساتھ نکلیں گے نظر ایک دم تمیز سے نا ویسے شرافت سے, کیونکہ بیگم دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کہاں دیکھ رہا ہے, اور جب بیگم نہیں ہوتی پھر بازار میں نکل کے آنکھیں دیکھو کدھر کدھر گھوم رہی ہوتی ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ میری بیٹی میں سے کسی سے نکاح کرے گا تو اس کا حق بھی ادا کرے گا. صحت دیکھ لی تھی پہلے ہی. تو داماد میں بھی یہ دو چیزیں, دولت اصل نہیں ہے. لوگ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ, چاہے اس کو کورونا وائرس ہی کیوں نہ ہوا, وہ پیسہ ہے تو لے جا بھائی, صحیح ہے نا, پیسہ دیکھا جا رہا ہے. تو بھائی پہلے تو یہ دیکھو اللہ کی محبت ہے تو بیوی سے بھی محبت کرے گا نا, کیونکہ اللہ نے حکم دیا بیوی سے محبت کرنے کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی امی عائشہ سے محبت کرتے تھے. جب وہ یہ حدیثیں پڑھے گا تو اس کا, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, ایک حدیث سے میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ عرب کے کلچر میں یہ بات بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. عرب لوگ عورت کے معاملے میں اتنے سخت تھے, ایسے سخت, وہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے. بیٹیوں کو جو زندہ دفن کرتے ہوں وہ بیوی سے محبت کا اظہار کریں گے کبھی؟ وہ تو شادی کو ایک ضرورت سمجھتے تھے. اس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ سے محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ وہ کہتی ہیں جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی, نبی اس پیالے کو گھما کے انہی جگہ ہونٹ لگا کے پانی پیا کرتے تھے جہاں سے میں پانی پیتی. ایسا محبت کا اظہار آج میرا خیال ہے کوئی فلم کا اداکار بھی نہیں کر رہا ہوگا کسی فلم میں. تو یہ کیا کیا سکھایا ہے, یعنی اندازہ لگاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے نا, انہوں نے کیا کہا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج. بھائی یہ تو کہہ رہی ہیں اس کو اجرت پہ رکھ لو, میں تمہیں داماد بنانا چاہتا ہوں. کیونکہ دو چیزیں داماد میں بھی ہونا, پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے بھائی, جب صحت ہوگی تو پیسے بھی کما لے گا. دو ہی چیزیں چاہیے نا, آخرت کا خوف ہو. آخرت کا خوف مجبور کرتا ہے صبح اٹھو گھر سے باہر نکلو. خوف نہیں ہوگا تو پڑا رہے گا, صحیح ہے نا, پیڑے کھاتا رہے گا گھر بیٹھ کے. بھائی دنیا دار آدمی دنیا کی ہوس میں نکلتا ہے پیسہ کمانے, اور اللہ سے جو محبت کرنے والا وہ اس لیے نکلتا ہے کہ تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, عزت کے ساتھ کمائے, کھلائے, صلہ رحمی کا ثواب ملے, وہ اس لیے کماتا ہے. نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو, تو وہ اس لیے کمائے گا کہ سب سے بہترین صدقے کا مجھے ثواب ملے. تو یہ دو چیزیں دیکھیں اور نکاح کر دیا. تو میں یہ جو پورا واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جو کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو پہلے اس کا اہل ثابت کرتے ہیں, اہلیت ثابت ہوتی ہے, پھر وہ ملتا ہے. وہ احسان کی اور خدمت کی بیس پہ نہیں ملتا. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, میں یہ علم جانتا بھی اور خزانوں کی حفاظت بھی کروں گا. تو دیکھیں اب یہاں بھی یوسف علیہ السلام کو کتنی ٹینشنیں تھیں. پہلی ٹینشن باپ سے بچھڑنا, کنویں میں جانا. وہی کہتے پہلے تو بھائی بادشاہ میرے بھائیوں کو پکڑ کے لاؤ کہیں سے, جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا. ساری زندگی ان کا بغض دل میں رہ کے میں جوان ہوا ہوں, اور یہ ساری ٹینشنیں جیل میں جب ہوں گے تو ہر وقت ہاتھ پیس, ہم جیسے ہوتے ہاتھ پیس رہے ہوتے, یار بھائی کہیں ملے تو صحیح. جیل کی سلاخیں دیکھ دیکھ کے ان کمبختوں نے یہ میرے ساتھ یہ کروایا, یہ میں باہر نکلوں, بس ذرا میں نکلوں. اور اب جب عہدہ مل گیا تو بادشاہ سے سب سے پہلے کہتے بھائی پولیس بھیج کے سب سے پہلے میرے بھائیوں کو گرفتار کر کے لو. یہ ساری چیزیں ایک طرف, اپنا ویژن آخرت سامنے, وہ سب ہو جائے گا. پہلے عہدہ لے لو, جب عہدہ ہاتھ میں آئے گا, جب خزانے تقسیم کروں گا, اللہ کوئی صورت پیدا کرے گا تو اس میں اللہ نے یہ صورت بھی پیدا کی, ادھر سے بھائیوں کو بھی اللہ نے راشن لینے کے لیے کہاں بھیج دیا؟ مصر بھیج دیا. وہ قافلے بھی آ رہے ہیں. اور کیسا دلچسپ واقعہ قرآن نے بیان کیا. دیکھیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس کا کوئی ویژن ہوتا ہے قدرت اس کا ساتھ دیتی ہے. ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے نقشے ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. گوگل میپ پہ جب آپ سفر کرو نا, بہت دور ہو, تو اس وقت نہیں گوگل میپ بتا رہا ہوتا کہ ڈائریکٹ یوں جاؤ, پھر یوں جانا, پھر یوں جانا, پھر یوں جانا, پھر یوں جانا, پھر یوں جا کے یوں مارنا. پھر کراچی کی میں تو مثالیں دوں گا نا, پھر گولے گنڈے والے کی دکان آئے گی, پھر وہاں سے ٹن مارنا, گول گپے والا آئے گا. آپ کہو گے یار میرا دماغ خراب ہو رہا ہے, میں نہیں جا رہا. گوگل کہتا ہے پہلے تو گو اہیڈ, سیدھا جاؤ. آپ کو یقین ہے بھائی غلط نہیں کہہ رہا, آپ چلتے ہیں. پھر کہتا ہے ٹرن رائٹ. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ راستہ خود ہی آگے جا کے ایرو کا نشان بتا کے دکھا, اب ادھر مڑ جاؤ. پھر تھوڑا آگے جاؤ گے, پھر یہ نہیں بولا گولے گنڈے والا آیا کہ نہیں آیا, کنفیوز نہیں کرے گا. انڈا موڑ آیا کہ نہیں آیا, کنفیوز نہیں کرے گا, کہے گا ٹرن لیفٹ. ہوتے ہوتے آپ کی منزل آ جائے گی. تو جو اللہ کو مان کے چلتے ہیں, ایک ویژن ہوتا ہے نا, قدرت
وقتاً فوقتاً انہیں گائیڈ کرتی رہتی. اب یہ کرو, آپ کو پہلے سے منزل نظر نہیں آئے گی, پہلے سے کامیابی نظر, بلکہ ناکامی نظر آئے گی آپ کو. پہلے آپ کو لگے گا یار میں اگر نیک بن گیا میرا تو سارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا, میں اگر حلال و حرام کی فکر میں لگ گیا میں تو گیا کام سے, میں نے ابھی سے ویژن بنا لیا بچوں کو یہ بنانا ہے, سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے, پتہ نہیں کیا بنے بھائی. وہ اچھا بھلا وہ سارے ایم بی اے کروا رہے ہیں یار, اس کو ہم بھی ایم بی اے کروا دیں. چلو وہ اس ایم بی اے میں بھی اچھا مقصد ہو سکتا ہے, میرا مقصد مینیجر بننے کی مخالفت نہیں ہے, لیکن پہلے کچھ سوچو تو صحیح. انسانیت کی خدمت کس, درخت لگانے سے پہلے نہیں سوچتے کسی. ہمارے یہاں کراچی میں ایسا درخت لگا دیا جو صحت کے لیے نقصان دہ, بس درخت کو فوکس کیا اور سستے ہونے کو, کہ یہ درخت چونکہ سستا ہے اور تیزی سے اگتا ہے, لگا دیا, وہ زمین کا پانی کھینچ رہا ہے اور کراچی میں پانی کا لیول نیچے جا. اس کے بارے میں یہ رپورٹیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پھینکتا, پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے واللہ عالم. بھائی تو ایک سوچ لیتے پہلے کہ انسانیت کی خدمت ہے نا, تو سستے کو نہ دیکھو, خدمت کو دیکھو. کون سا درخت انسانیت کے لیے زیادہ, سب سے زیادہ تو نیم کا درخت ہے, کتنے فائدے والی چیز ہے. تو پیغمبروں کا جو ہدف تھا سب سے پہلے وہ کیا ہے, آخرت. تو دنیا خود بخود ان کے پیچھے چلی, وزارتیں بھی مل رہی ہیں. اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے, یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا, ان کو راشن دیا اور کہا کہ بھائی کو لے کر آؤ. دوبارہ آئے, پریشان تھے کہ ہمارے پاس تو پونجی بھی نہیں ہے, اور کیا ہے کہ اوفی لنا الکیل وتصدق علینا. بادشاہ سے کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ اے بادشاہ کچھ پورا راشن ہمیں چاہیے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ کیا ان اللہ یجزی المتصدقین, کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو, ان کی ایسی نصیحتیں کرنے بھی آ گئے نا, کتنی اچھی اچھی باتیں, کنویں میں پھینکا ہے, اور اب کیسی اچھی بات ہے بھائی, اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہت بہترین بدلہ دیتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھی نا ان کی قسم پرسی, بہت ٹینشن میں, تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا. جیسے ہی یہ الفاظ کہیں پہچان گئے کہ یہ کون ہے, کیونکہ یہ واقعہ یوسف کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں تھا, اور شباہت بھی کیا آ رہی تھی, لیکن ان کے تصور میں نہیں تھا کہ ہمارا بھائی کنویں سے نکل کے بادشاہ بھی بن سکتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. قال اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کا کیا واقعی آپ یوسف ہو؟ یہ نہیں کہا کہ کیا آپ یوسف ہو یا نہیں, یعنی تاکید کے ساتھ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. اب دیکھو جو چیز ویژن میں رکاوٹ بنتی تھی ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ لگا دیا. یہاں یہ نہیں کہا کہ دیکھا میں تو پہلے ہی کہتا تھا ہم صحیح ہیں, تم کیا کون ہو, غلط. سارا کس پہ ڈال دیا, اللہ پہ. بھائی اللہ کا احسان ہے, ہمارا کمال نہیں ہے یہ. قد, واقعی اللہ نے ہم پر بڑا احسان کر دیا ہے. تو فوراً بھائی کہنے لگے کہ انا کننا تاللہ, کیا ہے وہ, لقد آثرک اللہ علینا, اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے. انا کننا من الخاطئین, ہم او کما قال اللہ تبارک و تعالی. شاید آیتوں کے ایک دو لفظ میں آگے پیچھے نہ ہو رہا ہوں, وہ کیا کوئی حافظ پڑھے بھائی. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین, اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم گناہگار تھے. تو اب یوسف علیہ السلام نے کو اپنے ویژن کو سامنے رکھا کہ یہ پیغمبر کی اولاد ہیں مسلمان, میرے باپ کے بیٹے ہیں, انتقام لینے کا کوئی فائدہ, بولو بھائی, بلکہ ان کو اپنا ہمنوا بناؤ تاکہ یہ میرے کام میں میرے معاون. اب یہاں احسان کر کے کیا ہوگا کہ یہ بھی میرے معاون اور مددگار. تو ہر چیز ان کے ویژن کے گرد گھوم رہی. لا تثریب علیکم اليوم, کوئی گناہ نہیں ہے, معاف. یغفر اللہ لکم, اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ کیا کر دے, معاف کر دے. اور جاؤ سب سے پہلے ابا کو, اب ابا کو لے کر آؤ. کتنے ہے بھائی, کتنے ٹائم گزارنے کے بعد پہلے جو جن چیزوں کا اپنے ویژن سے اپنے ہدف سے تعلق تھا وہ پوری ہو گئی, اب کس کو لے آؤ, ابا کو لے آؤ. اب ابا سے بھی ملاقات کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ میں ساری باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, پھر جب ابا آئے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ ابا کو آتے ہی اپنے سارے دکھڑے سنانا شروع کر دیے. ابا جیسے اب سوچو ہم ہوتے اور ہمارے ابا آ رہے ہوتے اتنی ٹینشنوں کے بعد ملنے, ابا سے پھوٹ پھوٹ کے ہم روتے, ابا کچھ نہ, ابا پہ بھائی کیا یہاں تک کیسے پہنچے, ابا یہ تو اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنا ہوا ہوں, ورنہ جو ٹینشنوں میں نے زندگی گزاری وہ میں ہی جانتا ہوں. ایسے ہی کہتے ہیں نا,
ابا اب آپ اس پوزیشن کو نہ دیکھیں کہ ابھی تو میں وزیر، یہ ایسے ہی تھوڑی بن گیا ہوں، یہ تو پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، میرا تو دم گھٹ رہا تھا، مرنے لگا تھا، تو وہ تو اتفاق سے نکل گیا، کچھ تھوڑا سکون ملا، کنویں سے نکلا ہوں، ایک نئی ٹینشن، غلاموں کی طرح بازاروں میں بکنا شروع ہو گیا، پیغمبر کا بیٹا غلاموں کی طرح بازاروں میں فروخت ہو رہا ہے۔ ابا اس وقت جو مجھے ٹینشن ہو، ہم تو عزت دار آدمی کو کتنا کیسا محسوس ہوگا جب وہ غلاموں کی طرح فروخت ہو رہا ہو، تو یہ نہیں کہا ابا میں اتنی ٹینشن میں تھا، پھر ابا اللہ اللہ کر کے پھر کسی بادشاہ کے محل میں اتفاق سے فروخت ہو گیا، تو ابھی تھوڑا سا سکون ملا تھا، پھر ایک نئی ٹینشن، بادشاہ کی بیوی نے میرے اوپر جھوٹا الزام ڈال دیا بدکاری کا، میں تو بچ رہا ہوں لیکن مجھے پر الزام ڈال دیا، وہ ٹینشن، اف ابا کیا بتاؤں، اور مجھے تو اس وقت لگ رہا تھا کسی نے کچھ کر دیا ہے، حقیقت میں تو اس وقت میں نے پوچھوایا تھا کسی کو، یہاں کوئی تھا عامل بیٹھتے تھے، یہاں بڑے بزرگ تھے، خلیفہ تھے، دیوبندی تھے، اور 4 مہینے بھی لگے ہوئے تھے، پوری ساری کوالٹی ان میں پائی جاتی تھی، ان سے میں نے پوچھوایا، انہوں نے باقاعدہ دیکھ کے بتایا کہ 3 جنات چھوڑے ہوئے ہیں تمہاری سوتیلی ماں نے۔ میں اسی وقت سوچتا تھا یہ جو سوتیلی ماں مجھے اس طرح سے دیکھتی تھی نا، مجھے اس وقت اندازہ ہو گیا تھا، ایک تو سگی ماں بھی تھی اور سوتیلی بھی، یعقوب علیہ السلام کی زیادہ شادیاں تھیں، تو وہ سوتیلی ماں کا سارا مسئلہ ہے۔ ابا کو میں اس لیے کہہ رہا تھا ابا دوسری نہیں کرو، یہی ہوتا نا، کیسی نیگیٹو سوچ پھیلائی جاتی ہے، عاملوں نے کیسا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو وہ پھر یہ بھی نہیں کہ پھر ابا میں جیل میں گیا تو مجھے امید ہوئی اب تو میں نکلنے والا ہوں، تو جہاں ذرا امید ہوئی تو وہ کمبخت وہ بندہ ہی بھول گیا بادشاہ کو بیان، بس ساری زندگی اب تھوڑا دن ملے ہیں، کچھ وزیر اعظم بنے ہوئے، کچھ وزیر خزانہ بنے ہوئے، نا 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 نا، یہ چیز صبر کے کیا ہے منافی، اور جو صبر کے مخالف جو چیز ہوتی ہے وہ آخرت میں رکاوٹ۔ اللہ کو صبر کرنے والے پسند ہیں، واویلا کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ تو فوراً کیا کہہ رہے ہیں کہ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، میرے رب نے آج مجھ پر جو یہ احسان کیا ہے، سب سے پہلے جب وہ سارے بھائی سجدے میں گرے تو پہلے احسان ھذا تأویل رؤیایا من قبل، ابا یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، جو مجھے اللہ نے خواب دکھایا تھا نا ستارے سردہ کرنے، میرے رب نے وہ خواب سچا کر دیا، یہ احسان ہے میرے رب کا، دیکھو کیسا میرا رب میرے ساتھ معاملات کر رہا ہے۔ پھر وقد احسن بی، ابا صرف یہی احسان نہیں ہے، میرے رب کا اس وقت بھی احسان ہوا، اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں ہو رہا، جیل سے نکلنے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وجاء بکم من البدو، میرے ابا اللہ نے مجھ پر اس وقت بھی احسان کیا جب میرے والدین کو گاؤں کی زندگی سے نکال کے شہر میں لے کے آ گیا۔ ایسے بھی ملاپ ہو سکتا تھا کہ میں وہاں چلا جاؤں، لیکن میرے رب نے کیا کیا، کیسا زبردست انتظام کیا، گاؤں سے آپ کو کہاں لے آئے جہاں نعمتیں زیادہ ہیں، یہ بھی میرے رب کا احسان ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، یہ جو پچھلی ٹینشنیں تھی نا ان کو ایک جملے میں ڈیفائن کر دیا، میرا رب لطیف ہے، لطیف کہتے ہیں باریک بین، وہ جس کو نوازنا چاہتا ہے اس کے لیے بڑی زبردست تدبیریں کرتا ہے۔ کیا مطلب، کنویں میں جانا، جیل میں جانا، تہمتیں لگنا، پھر اس نالائق کا بھول جانا، یہ ٹینشنیں نہیں تھیں، یہ مجھے اونچے مقام دلانے کی خفیہ تدبیریں تھیں رب کی طرف سے۔ بہت مشکل ہے بھائی، بات سمجھانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، سمجھ آپ آ رہا ہوں میں اپنی بات؟ یہ سب کیا تھیں، لطیف، باریک بین، باخبر ہے، لطیف لما یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے بڑی خفیہ تدبیریں کر کے کیسے، تو یہ ساری نعمتیں تھیں کنویں میں جانا، اور اب کنویں میں جانے کا ذکر آیا تو ان ساری چیزوں کا، یہ جو ساری ٹینشنیں ہوئی تو بھائی کی وجہ سے ہے نا، تو وہ 2 لفظوں میں من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، کنویں میں اس لیے گیا تھا شیطان نے بھائیوں کو ورگلا دی، وہ بلی شیطان پہ ڈال دی ساری بھائی، وہ کس پہ ڈال دی، کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں۔ اب اس میں کیونکہ معاف کر چکے ہیں، اب یہ کہیں کہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی، یہ تو اللہ نے کر دیا، اللہ کی تو حکمتیں تھیں، ان کمبختوں کی نیت بہرحال اچھی، تم زیادہ خوش نہ ہو، تم ادھر بیٹھو سائڈ پہ، مجھے ابا کو اپنی کہانی سنانے دو، میں یہ میرا اور ابا کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، تم زیادہ خوش، تمہیں خوش ہونے کی ضرورت، بولو بھائی، تم ادھر بیٹھو، ابھی تمہارے لیے تو میں گرفتاری کے وارنٹ لاتا ہوں، تمہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تم کیا ہو، نہ جب معاف کر دیا تو پھر پرانے دکھڑے، پرانے قصے، یہ ایسے یہ ویسے، کیا من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، یہ سب اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا، گویا یہ تو ایک روٹین کی چیز ہے، شیطان تو بھائی بہنوں کو آپس میں تھوڑا بہت
لڑواتے تو ہر گھر میں ہوتا ہے بھائی، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے بھائی ایک ویژن سامنے رکھیں، اللہ کو راضی کرنا، جنت کا حصول، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ پھر آپ آسٹریلیا کی نیشنلٹی کی بھی کوشش کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پیسہ بھی کمائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایجوکیشن میں خوب ترقی کریں، کوئی مسئلہ نہ صرف یہ کہ نہیں ہے بلکہ سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہونا شروع ہوں گے، لیکن اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں اور اسی کے تحت آپ کی دن اور رات کے معمول ہونے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔